جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دا نالج ہب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ملائکہ کے بارے میں ہے۔ اللہ نے مخلوقات پیدا کی جن کو جو ہے وہ شعور اور فہم دیا، اور ان پر اللہ کی ذات نے احکام لاگو کیے۔ مثال کے طور پر ہم انسان ہیں، ہم پر جو حقوق یعنی کہ حقوق لاگو ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی ذات جنت اور جہنم کا جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ جنت اور جہنم، قبر میں جو ہے وہ امتحان لیا جائے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جنات کا بھی یہی حکم ہے۔ تو ایک مخلوق اللہ نے پیدا کی وہ ملائکہ ہیں۔ ملائکہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے حکم کی پابند ہیں، اللہ کے حکم ہی کی پیروی کرتی ہیں، برخلاف انسان کے۔ انسان جو ہے وہ اچھے کام بھی کرتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے، جبکہ ملائکہ صرف اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ملائکہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے حکم کی تابع ہیں۔ تو چند ایک ملائکہ جو مشہور ہیں، جو قرآن اور احادیث سے ثابت ہیں، اور وہ چند ایک یہ ہیں۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انبیاء پر وحی لاتے تھے، ان کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ اور دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ دوسرے جو فرشتے ہیں ان کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، جو قیامت کے قریب جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا۔ وہ سور پھونکنے کی ذمہ داری ان کے ذمے اللہ تبارک و تعالی نے لگائی ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، جو بارش برسانے کا اور رزق کا جو ہے وہ انتظام کرتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، جو انسانوں کی اور جتنے بھی ذی روح ہیں جن کو اللہ کی ذات نے ان میں جو ہے وہ مادہ رکھا ہے، تو یعنی کہ جان ان کی نکلے گی، ان کے اوپر جو ہے وہ موت آئے گی، تو موت کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار فرشتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور چند ایک فرشتے اور بھی ہیں جو قرآن مجید نے جو ہے وہ بتائے ہیں۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ وہ کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک فرشتہ جو ہے وہ اچھے اعمال لکھتا ہے، اور دوسرا فرشتہ جو ہے وہ ہمارے برے اعمال لکھتا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کام سر انجام دیتے ہو اس کو وہ لکھتے ہیں۔ کچھ اللہ کے فرشتے ایسے بھی ہیں جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن پیدا ہوتے جا رہے ہیں، اور فرشتوں پر بھی جو ہے وہ موت آئے گی۔ اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، کیا فرشتوں کو غیب کا علم دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، فرشتوں کو جو ہے وہ غیب کا علم نہیں دیا گیا۔ یہ جو کرامن کاتبین ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں یعلمون ما تفعلون، وہ وہی بات جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں یا جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، اس کو وہ نامہ اعمال میں یا تحریر میں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، اس کو جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں، وہ وہی بات جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کو جو ہے وہ غیب کا علم جو ہے وہ اللہ کی ذات نے نہیں دیا، نہ انبیاء کو جو ہے وہ غیب کا علم ہوتا ہے، نہ فرشتوں کو جو ہے وہ غیب کا علم ہوتا ہے۔ بعض اوقات انبیاء پر جو ہے وہ چیز ظاہر کر دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، آج کا جو تھا یہ ہمارا ٹاپک ملائکہ کے بارے میں تھا۔ تو آئندہ جو ہے، آئندہ کے لیے جو ہے، آئندہ جو میں جس موضوع پر جو ہے وہ لب کشائی کروں گا وہ آسمانی کتابیں ہیں۔ اللہ نے آسمانی کتابیں کتنی نازل کی اور ان کا مقصد کیا تھا،
اور اس کے بعد انشاءاللہ عقیدہ آخرت پر، اور پھر انشاءاللہ چونکہ ہمارا ایک ٹاپک گزر چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں، اس حوالے سے جو ہے وہ ایک تفصیلاً جو ہے وہ بحث کی جائے گی۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں، لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کریں۔ ہم جو ہے انشاءاللہ تب تک کے لیے جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔